حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا۔ اس یہودی کا ایک نوجوان لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن سن کر وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ راستے میں کھڑا رہتا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ کی راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ یہودی نوجوان نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے۔ اس یہودی نوجوان کی دل کی دنیا بدل گئی، عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نوجوان کو اب بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا تھا۔ اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر محبت رسول غالب آ گئی۔ جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی تو وہ نوجوان مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا تھا۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا تھا۔ اسی طرح عشق رسول میں بیمار پڑ گیا۔ اس کے والدین نے بہت علاج کرایا لیکن وہ کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز دھیمی ہو گئی، پیر ٹھنڈے پڑ گئے، بدن کمزور ہو گیا۔ اس یہودی نوجوان کے باپ نے ایک دن شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو وہ بھی بولو۔ اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں۔ تو اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ برا نہ مانیں، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا۔ اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف اور صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل۔ ابا حضور، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے سرحان نجات کا آخری مژدہ سنا دیں۔ بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ تھا۔ سب غم غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دیں گے، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ یہودی نے کہا، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور مسکراتے ہوئے دھیمی آواز سے فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل بھی نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے، تمہاری محبت و عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے۔ تمہارے عشق کی آگ نے میرے بیٹے کو جلا رکھا ہے، اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مژدہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے جاں نثار صحابیوں، میرے ساتھ اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھا وہ عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی ہیں۔
باپ نے روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے کہا، اے میرے لال آنکھیں کھولو، اے میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرہانے کھڑے ہیں۔ آواز سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے اپنی تمنا ظاہر کی، کہا، میرے سرکار، میں اپنے دل میں آپ کے عشق و محبت کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جادوانی کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کے غلاموں میں میرا نام بھی درج کر لیا جائے، مگر میرے نامہ اعمال میں خدائے لا شریک کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی اس نوجوان کی روح نکل گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہودی کا سارا گھر ماتم میں چھا گیا۔ نوجوان یہودی کے باپ نے کہا کہ حضور، اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، میرا نہیں ہے، یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ میرے گھر کے بجائے آپ کی در و رحمت سے اٹھے گا، کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، عشق و ایمان کا یہ بڑا خزانہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لے چلو، اور یہ جنت کے دولہا کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا۔ قرب و جوار کے سبھی لوگ جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ آخری دیدار کے لیے چہرے پر سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کا اقرار نامہ اس کے ساتھ تھا۔ عاشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مدینے کی گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس خوش نوجوان کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔